السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال کیا ہے کہ شادی کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد میں فطری طور پر کچھ خواہشیں اور ضرورتیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کی۔ مثال کے طور پر انسان کے ایک ٹائم اور وقت مقرر ہے کہ 2 گھنٹہ یا 3 گھنٹے کے بعد میں اس کو بھوک لگتی ہے۔ جب وہ کھانا کھا لیتا ہے تو بھوک ختم ہو جاتی، مٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے ایک ٹائم اور وقت مقرر ہے کہ اتنے گھنٹے کے بعد میں اس کو پیاس لگتی ہے۔ جب وہ پانی پی لیتا ہے تو وہ پیاس بجھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب رات ہوتی ہے تو خود بخود آٹومیٹک اس کو نیند آنے لگتی ہے، تو جب وہ سو جاتا ہے تو اس کا موڈ فریش ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسانی فطری اور ضرورت ہیں جو اللہ نے انسان کے اندر رکھی۔ تو جس طریقے سے اللہ نے بھوک فطری طور پر پیدا کی ہے، اسی طریقے سے مرد کا عورت سے اور عورت کا مرد سے اپنی ضرورت اور خواہش کا پورا کرنا ایک فطری طور پر اللہ نے رکھا ہے۔ اور اگر جس طریقے سے اگر کھانا بھوک لگے اور کھانا نہ ملے تو انسان اتنا بے چین ہو جائے گا، چاہے وہ چوری کرے لیکن کھانا ضرور کھائے گا۔ اسی طریقے سے نکاح بھی ایک انسانی ضرورت اور فطرت ہے کہ اگر انسان وقت پر نکاح نہیں کرے گا تو پھر اس سے گناہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آدمی جو نکاح کرتا ہے تو اس کے چند مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک تو عفت اور پاک دامنی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ازواجا لتسکنوا الیہا، یعنی بیویوں کو اللہ نے سکون کا ذریعہ بنا دیا۔ آدمی کی عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی پریشانی، مصیبت، غم کی بات آئے تو اپنی پرسنل بات کسی کو شیئر کرے۔ جب وہ پرسنل بات کسی کو شیئر کر لیتا ہے تو سکون اس کو مل جاتا ہے۔ اور پرسنل بات شیئر کرنا ہر کسی سے ایک مشکل چیز ہوتی ہے، اس لیے یہ میاں بیوی کا تعلق بنایا کہ بیوی اپنے شوہر سے اظہار کرے اور شوہر اپنی بیوی سے اظہار کرے۔ اسی طریقے سے انسان کی ایک ضرورت ہوتی ہے کہ رفتہ رفتہ وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے کہ کوئی اس کا معاون اور مددگار بنے۔ اب سرکاری حکومتیں ہیں، وہ مددگار متعین کر دیں گی، یتیم خانہ اور دیگر چیزوں کو بنا رکھا، اس میں بوڑھے ماں باپ کو رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ شفقت، وہ محبت جو ایک اولاد کے اندر اپنے ماں باپ کے اپنے ماں باپ کے اعتبار سے ہوتی ہے، وہ محبت اور شفقت نہیں ہو سکتی۔ ایک بچہ جو اپنے والد کے ساتھ شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آ سکتا ہے اور ہر ضرورت بلکہ اشارے کو بھی سمجھ سکتا ہے اور ان کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، دیگر لوگ اس کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے حدیث کے اندر 2 مقصد بیان کیے گئے ہیں، ایک عفت اور پاک دامنی اور ایک ہے نسل کو بڑھانا۔ اس لیے یہ شریعت نے ضروری قرار دیا ہے کہ نکاح کرے اور شادی کرے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ضرورت کو آدمی دیگر طریقے سے نکاح کے بغیر بھی پورا کر سکتا ہے، یقینی طور پر، لیکن ایک اللہ رب العزت نے ایک راستہ مقرر کیا ہے۔ جس طریقے سے کھانا ایک ضرورت ہے، آدمی کھائے، چوری کر کے کھائے تو اس کو سماج میں، معاشرے میں برا سمجھا جاتا ہے اور اللہ کی نظر میں وہ چور ہے۔ اسی طریقے سے اپنی ضرورت کو شادی کے بغیر پورا کرے گا تو سماج میں، معاشرے میں برا ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کی گرفت اور پکڑ ہوگی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے حلال ذریعہ اور طریقہ مقرر کیا کہ انسان نکاح اور شادی کر لے۔